من احب عمر عمر قلبه بالایمان، جس نے عمر سے محبت کی، حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں جمع ہونے والوں، میرے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذیشان ہے. فرمایا من احب عمر، جس نے محبت کی عمر سے، عمر قلبہ بالایمان، رب کریم اس کے دل کو ایمان سے بھر دے گا. میں اگر آسان الفاظ میں کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ رب کریم اس بندے کو کامل ایمان سے نواز دے گا. اور ایمان کا کمال کس کو نہیں چاہیے؟ اور آج کے دور میں جبکہ نفس نفسی کا عالم ہے، لوگ دنیا داری کی طرف رواں دواں ہے، ہر کوئی اپنے انداز میں زندگی کو بسر کر رہا ہے، اس آج کے نفس نفسی کے عالم میں اگر بندے کو ایمان کامل نصیب ہو جائے تو اس رہتی دنیا میں اس کے لیے خوشبختی ہے. اور جو چاہتا ہے کہ میرا دل ایمان سے معمور ہو جائے، مجھے رب کائنات ایمان کا کمال عطا کر دے، تو اسے چاہیے اپنے دل کو میرے فاروق اعظم کی محبت سے بھر لے. جن کو آج ہم نے موضوع سخن بنایا ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے. میرے حضور فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، حضور تو آخری نبی ہیں، قرآن نے گواہی دی ہے، بیشتر احادیث مبارکہ اس بات کی تصدیق کرتی ہیں، میرے مصطفیٰ آخری نبی بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے. اور قرآن یہ کہتا ہے وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور سب نبیوں میں آخری نبی بھی ہیں. حضور کی ختم نبوت وہ معاملہ ہے یا وہ مسئلہ ہے کہ جس پر ایمان لائے بغیر انسان کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا، بندہ ایمان والا ہی نہیں کہلاتا. اور حضور فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر. جن کو آج ہم نے موضوع سخن بنایا ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، آپ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں صدیقہ بنت صدیق امیر المؤمنین خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی میرے مصطفیٰ کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی ام المؤمنین، آپ فرماتی ہیں زینوا مجالسکم بذکر عمر، اپنی مجالس کو ذکر عمر سے مزین کیا کرو. دیکھیں نا ہماری مجلسیں مزین ہے لوگوں سے اور ان ہستیوں سے. ہم کہتے ہیں مجلس مزین ہو گئی، کچھ اسے سجا بھی لیا، سادات بھی آ گئے، علماء بھی موجود ہیں اور عوام اہل سنت ہیں، ایک بہت بڑی مجلس ہے، سب جمع ہے اور اس میں اللہ کے پیاروں کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن کی باتیں ہو رہی ہے، رب کریم کے محبوب کی احادیث کا ذکر ہو رہا ہے، اور آپ کے صحابہ جو مصطفیٰ کے محبوب ہیں، جن کا ذکر رب نے قرآن میں فرمایا ہے اور جن کا ذکر پچھلی کتابوں میں موجود تھا، آج ان کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، تو یہ ہماری مجلس مزین ہے. حضرت صدیقہ بنت صدیق کیا کہتی ہیں؟ آپ کہتی ہیں اپنی ان مجالس کو ذکر عمر سے سجایا کرو، ذکر عمر سے آراستہ کیا کرو. یہ مجلس کا مطلب کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے بہت بڑی مجلس ہونی چاہیے، ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہونا چاہیے، لوگوں کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملنی چاہیے، 500 5000 یا 5 لاکھ افراد میں ذکر کیا جائے تو اسے مجلس کہا جاتا ہے. اگر
مجلس نہیں کہلاتی. ہو سکتا ہے کہ کسی کے وہم و گمان میں کہیں کسی گوشے میں یہ بات موجود ہو. پہلے مطلب سمجھیے، مجلس سٹنگ کو کہتے ہیں. اکیلا شخص بیٹھا ہے تو وہ بھی مجلس ہے، 2 افراد ہیں تو وہ بھی مجلس ہے، 3 افراد ہیں تو وہ بھی مجلس ہے، 300 افراد ہیں تو وہ بھی مجلس ہے، 3000 افراد ہیں تو مجلس ہے. گویا کہ آپ یہ فرمانا چاہتی ہے اکیلے بیٹھے ہو اور چاہتے ہو کہ میری مجلس سج جائے تو ذکر عمر کیا کرو، ہمیں قبول ہو جائے، یہ سج جائے، یہ آراستہ ہو جائے، یہ مسجل ہو جائے تو ذکر عمر کیا کرو. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی، صحابی رسول، عالم صحابی، ایک مفتی صحابی جو صحابہ کو فتویٰ دیا کرتے ہیں اور صحابہ عمل کیا کرتے ہیں، وہ صحابی جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کہتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ قرآن ویسے پڑھے جیسے قرآن نازل ہوا. کون نہیں چاہتا؟ ہر کوئی چاہتا ہے. ہم نے تو نہیں دیکھا وہ زمانہ کہ جو 1400 سال پہلے تھا قرآن کا نزول ہو رہا تھا، وہی الہی میرے مصطفیٰ کے قلب اطہر پہ نازل ہو رہی تھی. ہم نے وہ زمانہ نہیں دیکھا. جنہوں نے دیکھا ہے وہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں جن کے ایمان کی گواہیاں رب کریم دیتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان لائے ہو؟ جی لائے ہیں تو لاؤ پھر صحابہ کے ایمان کی طرح کا ایمان. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مثل صفات پر آتا ہے. تشبیہات ہوتی ہیں نا، تشبیہات، تو جب کاف تشبیہ بولا جاتا ہے تو یہ افراد کی زیادتی پر دلالت کرتا ہے، عدد کو زیادہ کر دیتا ہے. اور جب صفت کی بات آتی ہے تو یہ صفات میں تشبیہ دیتا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان لائے ہو؟ فرمایا لاؤ پھر ان کے ایمان کی طرح کا ایمان جو مصطفیٰ کے صحابہ ہے. تو کیا ملے گا؟ فَقَدْ اهْتَدَوْا. جس ہدایت کی دعا کر رہے ہو، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، نماز فجر کا وقت ہوا، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، تہجد میں آنکھ کھل گئی، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ظہر کی نماز کے لیے آ گئے، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، نماز عصر مغرب اور عشاء پڑھی، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. اللہ رب العزت نے توفیق دی، عشاء کو چاش بھی پڑھی تو اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. رب کریم کی توفیق سے صلاۃ الاوابین بھی پڑھ لی تو اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. رات پر صلاۃ اللیل پڑھتے رہے، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. قرآن پڑھنے لگے، قرآن کو شروع کیا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی تو اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. کہاں نہیں ہم دعا کرتے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. چلا ہمیں سیدھے راستے پر، وہ سیدھا راستہ جو ہدایت کا راستہ ہے، جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، جو ہدایت کا راستہ ہے. ہم ہدایت رب کریم سے مانگ رہے ہیں اور رب کریم کیا فرما رہا ہے؟ اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح نہ ہو گیا تو بس سمجھو تمہیں ہدایت عطا ہو گئی. فَقَدْ اهْتَدَوْا. جیسا قرآن نازل ہو رہا تھا اگر تم ویسا قرآن پڑھنا چاہتے ہو تو فرمایا جیسے عبداللہ ابن مسعود پڑھتے ہیں ویسے پڑھا کرو. آپ کی ایک اور صفت بھی بتاؤ. صاحب النالین والوسادہ. وسادہ تکیہ، میرے حضور آرام فرما رہے ہیں، تکیہ عبداللہ ابن مسعود نے رکھا ہے. حضور اٹھ گئے ہیں، تشریف لے جانے لگے ہیں، تکیہ فوراً اٹھا لیتے تھے. میرے مصطفیٰ کہیں تشریف لے جانے لگے ہیں، عبداللہ ابن مسعود آگے بڑھ کر میرے مصطفیٰ کی چپلیں سیدھی کر دیا کرتے تھے. آپ تشریف لے آئے ہیں، اب گویا مسجد میں جانے لگے ہیں، چپلیں اتار رہے ہیں، نالین اتار رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود آگے بڑھ رہے ہیں،
فرماتے ہیں، ذرا توجہ سے سنیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں جب نیکوں کا ذکر کرو، سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کرو، حضرت عثمان غنی ذوالنورین کا ذکر کرو، حضرت مولا المسلمین مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرو. لوگوں جب تم حسنین کریمین کا ذکر کرو، جب ان کی امی جان کا ذکر کرو، لوگوں جب تم ام المؤمنین سیدہ صدیقہ بنت صدیق کا ذکر کرو، لوگوں جب تم حضرت میمونہ کا ذکر کرو، لوگوں جب تم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرو، لوگوں جب تم حسن بصری کا ذکر کرو یا حبیب اجمی کا ذکر کرو، یا آگے حضرت بایزید بستامی کا ذکر کرو، حضرت شری سختی کا ذکر کرو، یا داتا علی حجویری کا ذکر کرو، جب تم نیکوں کا ذکر کرو تو عمر کا ذکر کرنے میں جلدی کیا کرو. عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں، نیکوں کا ذکر کرو تو حضرت عمر پاک کا ذکر کرنے میں جلدی کیا کرو. کیوں کیا کریں؟ یہ جلدی کیوں کیا کریں؟ فرمایا عمر اسلام کی مدد ہے، میرے مصطفیٰ نے مانگا ہے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ اے اللہ اسلام کی مدد فرما عمر بن خطاب. اگر کھائی ہے تو وجہ ہے، کیونکہ صحابہ جانتے ہیں، نزول وحی کو دیکھتے رہے، مصطفیٰ کی صحبتوں سے فیض یاب ہے. انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا ہے، عمر فاروق اعظم کی شانوں کو دیکھا ہے، انہوں نے حضرت امیر المؤمنین عثمان غنی ذوالنورین کو دیکھا ہے، حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کے علم کو دیکھا ہے، ان کے فضائل اور مراتب کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ دیکھتے رہے ہیں جب زمانہ رسالت میں وہی نازل ہوا کرتی تھی تو مصطفیٰ جان رحمت کے وجود مبارک پر جو تغیرات آتے تھے، جو تبدیلیاں آتی تھی، ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے ہیں. یہ مصطفیٰ کے صحابہ کو بھی جانتے ہیں، یہ قرآن کو بھی جانتے ہیں، کیونکہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا یہ مصطفیٰ کے قدموں میں ہوا کرتے تھے. قرآن سے مراد کیا ہے، آیات بینات کی تفسیر کیا ہے، یہ اس سے بھی واقف ہے اور مصطفیٰ کے صحابہ کے مراتب سے بھی واقف ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں، اللہ پاک کی قسم ہے، میں سمجھتا ہوں. آپ اپنی ذات کی طرف منسوب کیا، ہر ایک اپنا اپنا اندیہ ہوتا ہے، اپنا اپنا خیال، اپنا اپنا ذہن. میں سمجھتا ہوں عمر پاک کی دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تھا جو آپ کی رہنمائی کرتا تھا، اور اس کی رہنمائی میں ہی عمر پاک گفتگو کیا کرتے تھے. اور آپ فرماتے ہیں، لوگوں اگر مجھے پتا چل جائے کہ حضرت عمر فاروق اعظم فلان کتے سے محبت کرتے، حقیر چیز کی مثال دی، اپنا ایک ذہن بتانے کی، اپنی حضرت عمر پاک سے محبت کو جتلانے کے لیے، وضاحت کے لیے، بیان کرنے کے لیے، اگر مجھے پتا چل جائے کہ فلاں حقیر چیز سے اور حقیر چیز کے لیے ایک کتے کا لفظ استعمال کیا، کہا اگر مجھے پتا چل جائے کہ عمر پاک فلاں کتے سے محبت کرتے ہیں تو میں عبداللہ ابن مسعود بھی سمجھ جانا کہ اس سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ عمر پاک اس سے محبت کرتے تھے، اس لیے میری بھی ان سے محبت ہے، کیونکہ میں عمر فاروق اعظم سے محبت کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق اعظم جن کو آج ہم نے موضوع سخن بنایا ہے، کوئی عام ہستی نہیں ہے، ان کا ذکر اس دنیا میں عمر کے نام سے ہے، ان کا نام اس دنیا میں عمر ہے، اور آسمانوں میں فاروق ان کا نام ہے، اور ان کا نام قریش شریف میں جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ السلام پہ نازل ہو رہی ہے، بات ہزاروں سال کی ہے، ہزاروں انبیاء بھی اس میں آئے ہیں. ان سے پہلے بنی اسرائیل میں حضرت عمر فاروق اعظم سے پہلے نبی
علیہ السلام سے پہلے، حضرت عیسیٰ روح اللہ سے پہلے ہزاروں انبیاء آئے ہیں، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام کی بھی تشریف آوری ہے کم و بیش۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ السلام سے 700 سال کا واسطہ ہے، یوسف علیہ السلام کا 300 سال، آپ کا 700 سال کا واسطہ ہے۔ اتنی دوریاں تو رات نازل ہو رہی ہے، یکبارگی مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر اس میں ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کا ذکر اس میں ہے، مصطفیٰ کے صحابہ کا ذکر اس میں ہے۔ قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ، محمد جو ہے یہ اللہ کے رسول ہے، والذین معه اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھ رہتے ہیں، جو کفار کے اوپر سختی کرنے والے ہیں، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ حضور کے ساتھ رہنے والوں کا ذکر ہے۔ اچھا اگر آپ کبھی غور کریں نا سورۃ الفتح 26واں سپارہ، اس آیت سے پہلے آیت کو دیکھیے گا، پچھلی آیت، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، رب اپنی پہچان کرا رہے ہیں، یعنی ذکر الہی ہے، ذکر الہی ہے۔ پھر فوراً بعد، میں ان آیات پر گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ کہیں میں کہیں اور نہ نکل جاؤں، وقت بڑا میرے پاس کم ہے۔ رب اپنی تعریف کر رہا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ پھر فوراً بعد رب اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے، محمد رسول اللہ۔ جب اپنا ذکر کیا تو مصطفیٰ کے ساتھ نسبت جوڑی، رب وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو، مصطفیٰ کے ساتھ نسبت۔ ان کو دیکھ رہے ہو، ان کو بھیجنے والا رب ہے، بھیجنے والا رب ہے۔ پھر فوراً بعد محبوب کا ذکر، جب محبوب کا ذکر کیا تو نسبت اپنی ذات کی طرف کر دی کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ پھر فوراً بعد محبوب کے صحابہ کا ذکر، والذین معه اشداء علی الکفار۔ حضرت مبارک بن فضالہ راوی وہ کہتے ہیں والذین معه سے مراد سیدنا صدیق اکبر کی ذات پاک ہے، مصطفیٰ کے یوں ساتھ ساتھ، دنیا میں بھی ساتھ اور آج لحد مبارک میں بھی ساتھ، مصطفیٰ کے ساتھ۔ والذین معہ، وہ کہ جو ان کے ساتھ ہیں، سفر و حضر میں ساتھ، دنیا میں ساتھ اور عالم برزخ میں ساتھ، اور جب قبروں سے اٹھیں گے میرے مصطفیٰ کہتے ہیں ھٰکَذَا نُبْعَثُ یوم القیامہ، ایک ہاتھ میں ہاتھ ہوگا صدیق اکبر کا اور دوسرے ہاتھ میں ہاتھ ہوگا عمر فاروق اعظم کا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر جب ہم قبروں سے آئیں گے تو اسی طرح اٹھ کے آئیں گے۔ محبوب رب عرش ہے اس سبز خفتہ میں، پہلو میں جلوگاہ عتیق و عمر کی ہے۔ آج بھی ساتھ ساتھ رب نے اسلوب دیکھیں کیسا ہمیں دیا ہے، پہلے ذکر الہی ہے، پھر اس کے بعد ذکر مصطفیٰ ہے، پھر ذکر صدیق ہے۔ فضالہ بن راوی کہتے ہیں اس کے بعد رب کائنات فرماتا ہے اشداء علی الکفار۔ مفتی احمد یار خدیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معراج میں ایک حدیث نقل فرمائی، اشدہم فی دین اللہ عمر۔ عمر جو ہے دین کے معاملے میں بڑے سخت ہیں،
دین کے معاملے میں بڑی سختی کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک پادری سے پوچھا, ہاں بھائی, هل تجدون فی شیء من خطبکم, اپنی کتابوں میں کوئی ساڈا بھی ذکر ہے کہ نہیں؟ تہاڈیاں کتاباں دے وچ کوئی ساڈا بھی ذکر ہے یا نہیں؟ دسو ہاں ذرا. کہنے لگا کہ نام, ہاں جی حضور تہاڈا ذکر ہے. فرمایا اچھا یہ بتا, یہ دسو کیف تجدونی. پہلے پوچھا مجموعی اعتبار سے سب صحابہ کا ذکر ہے, یہ تو قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل, توراۃ میں بھی ان کا ذکر تو انجیل میں بھی ان کا ذکر. یہ تو رب قرآن میں خود فرما رہا ہے. آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کیف تجدونی, اپنی کتابوں میں ذکر کے حوالے سے مجھے کیسا پاتے ہو؟ وہ کہنے لگا قرن من حدید. قرن کہتے ہیں سین کو, سین, حدید لوہا, لوہے کا سین. فرمایا بھئی کی گل ہوئی بلا, لوہے کا سین, اس سے کیا مراد ہے؟ تو کہنے لگا امیر شدید, آپ دین کے احکام کے معاملے میں بڑی شدت کرنے والے ہوں گے. اور میرے حضور کیا فرماتے, اشدہم فی دین اللہ عمر. فرمایا دین کے معاملے میں عمر بڑی شدت کرنے والے ہیں. مجال ہے کوئی پتہ ہل جائے, مجال ہے کہیں شریعت سے ہٹ کر کوئی کام ہو جائے. آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا, دریائے نیل نے چلنا چھوڑ دیا تھا, اور ہر سال ایسے ہوتا ہے. دور ہو عمر فاروق اعظم کا اور دین کے معاملے میں شدت نہ ہو, معاملہ کہیں اور چل پڑے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے خط لکھا تھا, اے دریائے نیل اپنی مرضی دے نال چلنا ہے تو تیری مرضی ہے, یہ رب دے حکم دے نال چلنا ہے تو شروع ہو جاتا. فوراً چل پڑا. وہ لڑکی نہیں ڈالنی پڑی تھی, دوشیزہ اس نے نہیں ڈال, اور آج تک چل ہی رہا ہے کیونکہ آرڈر ہے عمر فاروق اعظم کا, آج تک چل ہی رہا. دین کے معاملے میں شدت کرنے والے ہیں. اشدہم من فی دین اللہ عمر. فرمایا ہے تو سارے کے سارے سختی کرنے والے ہیں, لیکن ان سب میں حضرت عمر فاروق اعظم کا جو مقام و مرتبہ ہے دین کے معاملے میں آپ بہت زیادہ شدت کرنے والے ہیں. اور یہ پچھلی کتابوں میں موجود ہے, قرن من حدید. مراد یہ ہے کہ امیر شدید, آپ دین کا جو بھی معاملہ ہوگا اس میں آپ شدت کرنے والے نظر آئیں گے. اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشداء علی الکفار, ترتیب دیکھیں, ترتیب اور مزہ لے. ترا رحماء بینہم. مبارک بن فضالہ راوی کہتے ہیں اس کے آپس میں رحم دل ہیں. ویسے تو مومن کی شان ہی یہ ہے, وہ حلقہ یاراں تو ابریشم کی طرح تک. بالکل کیسے ہے, طبیعت ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, تشریف رکھے. آج چہرے پہ کچھ اداسی سی ہے, خیر تو ہے, مجھے بتائیے میں آپ کا بھائی ہوں, پریشان نہ ہوں ہمارے ہوتے. مومن مومن سے مل رہے ہیں. ہمارے ہاں تو معاملہ کچھ اور ہوتا ہے, اوے کی گل ہے بھائی, یہ مومن کی شان نہیں ہے. ذرا تھوڑا سا پیار والا اسلوب ہوتا ہے اس میں, محبت والا. وہ حلق, ڈاکٹر اقبال نے کہا وہ حلقہ یاراں تو اب ریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہی مومن جو تمہیں میدان بدر میں نظر آ رہا ہے, اس نے روزہ رکھا ہوا ہے, ایک کھجور کو چوس کر صبح شہری رکھ رہا ہے اور شام کو اسی کھجور کو چوس کر افطاری بھی کر رہا ہے. روزے میں لڑ کون سکتا ہے, لیکن بات کفر کی ہے, باطل کی ہے, اور یہاں ایمان کی بات ہے. جب بات رزق حق و باطل کی ہوتی ہے, اگرچہ تمہیں نظر یہ نہیں کو کمزور ہی کیوں نہ آتا ہو, لیکن کفر کے مقابلے کے اندر یہ لوہے کی دیوار بن جاتا ہے. یہ مومن کی شان ہے. رحماء بینہم. فرمایا اس سے مراد سیدنا عثمان غنی ذوالنورین ہے رضی اللہ. اسلوب دیکھیں. چوتھے نمبر, تراہم رکعا سجدا. فرمایا تو ان کو دیکھے گا
رکوع اور سجود میں دیکھے گا، عبادت سے محبت کرتے ہوئے دیکھے گا، تو ان کو دیکھے گا رات دن جب تیری ان پہ نظر پڑے گی، یہ اللہ کی عبادت میں ریاضت میں مصروف تمہیں نظر آئیں گے۔ فرمایا اس سے رب کائنات نے حضرت مولا المسلمین کی شان پاک کو بیان کیا ہے۔ پہلے ذکر ہے ذکر الہی، پھر ذکر مصطفیٰ، پھر ذکر صدیق، پھر ذکر عمر بن خطاب ہے، پھر ان کے بعد جو ہے ذکر حضرت عثمان غنی ذو النورین کا ہے، پھر چوتھے نمبر پر ذکر حضرت مولا علی مشکل کشا کا ہے، پھر دیگر عشرہ مبشرہ اور دیگر صحابہ کا ذکر ہے، اور پھر فرمایا یہ صحابہ وہ ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، عبادت کے جو آثار ہیں تمہیں ان کی پیشانیوں میں نظر آئیں گے کہ یہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ عبادت کرتے کیوں ہے؟ یبتغون، فرمایا ان کو تلاش ہے اللہ کے فضل اور اس کی رضا کی، اسی لیے اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی عبادت میں مصروف رہا کرتے ہیں۔ اور فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کا ذکر تو پہلے بھی تھا۔ ایک اور بات عرض کرو، اسی پیدا ہوئے کسی نے کی پتا اولاد ہونی ہے کہ نہیں؟ کئی بندے آئیں گے دعا کر دیو حضور اولاد نہیں ہے، اولاد ہی نہیں ہے۔ کتنے سال ہو؟ 14 سال ہو گئے جی اولاد نہیں ہے، 15 سال ہو گئے، 16 سال ہو گئے، اولاد رب نہ دے وہی مرضی۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، اس کی مرضی ہے، دے نہ دے اس کی مرضی ہے۔ ہمارا کس کو پتا تھا کہ یہ پیدا ہوں گے؟ کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ ذرا سوچیں وہ ہستیاں کیسی ہوں گی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے تو تب بھی ان کا ذکر ان کی کتاب میں تھا، حضرت عیسیٰ روح اللہ آئے تو ان کی کتاب میں بھی ان کا ذکر تھا۔ مصطفیٰ کے صحابہ وہ ہستیاں ہیں جن کو پہلے بھی لوگ جانتے تھے۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھوڑے پہ سوار کہیں جا رہے تھے تو آپ کے نا یوں پنڈلی سے کپڑا تھوڑا سا اوپر ہو گیا، سواری پہ چڑھے تو آپ کو پتا کوئی 19-20 تو ہو ہی جاتی ہے، گاڑی پہ بیٹھتے ہوئے بسا اوقات کپڑے فولڈ ہو جاتے ہیں، تو یہ تو پھر گھوڑا تھا جس کے اوپر آپ نے بیٹھنا تھا، تو آپ اس کے اوپر بیٹھے تو پنڈلی سے کپڑا تھوڑا اونچا تھا، آپ کی پنڈلی پر نا ایک سیاہ نشان تھا۔ وہ جب انہوں نے دیکھا نا کافروں نے تو کہنے لگے ہاں یہ وہی بندہ ہے نجد فی کتابنا، جس کے بارے میں ہم پاتے ہیں اپنی کتاب میں، یخرجنا من ارضنا ھذا الذی، ارے یہ وہی بندہ ہے نجد فی کتابنا، ہم پاتے ہیں اپنی کتاب میں اس کے بارے میں پاتے ہیں، یخرجنا من ارضنا، یہ ہمیں ہماری زمین سے نکال دے گا۔ میں کہتا ہوں نام عمر آ جائے تو شیطان رستے بدل لیتا ہے، یہ تو پھر انسان ہے اور وہ شیطان ہے جو انسانوں کو بہکاتا ہے، نام عمر سے تو وہ بھی رستہ چھوڑ دے گا۔ جن کو آج ہم نے موضوع سخن بنایا ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ بیت المقدس فتح ہوا حضرت عمر پاک رضی اللہ عنہ کے دور میں، آپ نے ایک لشکر بھیجا تھا، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ، کتنے؟ 4 خلفائے راشدین، 4 طلحہ و زبیر 2، کتنے ہو گئے؟ سعد و سعید 2، کتنے ہو گئے؟ ابو عبیدہ بن الجراح اور عبد الرحمن بن عوف 2، یہ کتنے بن گئے ٹوٹل؟ 10 صحابہ، جن کو میرے مصطفیٰ اپنی اس زبان مبارک سے جس کے بارے میں منبر قدس میں کھڑے ہیں اور اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں لوگوں ما یخرج منہ الا حق، میری اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، اور وحی الہی اس بات کی تائید کرتی ہے۔ رب کعبہ قرآن میں فرماتا ہے وما
وہی الہی ہوا کرتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ بن الجراح عشرہ مبشرہ سے ان کو ایک لشکر کا امیر بنا، فرمایا جاؤ جا کے بیت المقدس کو فتح کر۔ لشکر چلا گیا، بڑے دن لگ گئے، فتح تو ہو نہیں رہی، باہر بیٹھے نے تے سارے عیسائی اندر نے، ہن کی کریے؟ ایک دن پادری کھلو گیا دیوار تے، ایویں نہ اپنا ٹائم ضائع کرو، جاؤ اپنے اپنے کریں، تسی سانو فتح نہیں کر سکتے۔ فرمایا کیوں؟ اسی کیوں نہیں کر سکتے؟ اس واسطے کہ ساڈیاں کتاباں دی جڑے بندے دا نام ہے نا، وہ بندہ تواڈے وچ کوئی نہیں۔ فرمایا وہ بندہ کیڑا ہے؟ وہ دا نام ہے عمر، تے آسمانہ چو دا نام فاروق ہوئے گا، وہ بندہ سانو فتح کرے گا۔ آپ مسکرائے، فرمایا فتحنا البلد ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے جاؤ تمہارا شہر فتح ہو گیا۔ اتنا کانفیڈنس، فتحنا البلد، فتحنا، ہم نے فتح کر لیا البلد، شہر کو، لا اقسم بہذا البلد، البلد شہر کو کہتے ہیں، سورۃ البلد میں جا کے دیکھے البلد شہر ہے، جاؤ ہم نے فتح کر لیا ورب الکعبہ، اور میں یہ اعلانیہ کہتا ہوں، قسم کے ساتھ کہتا ہوں کہ تمہارا یہ بیت المقدس فتح ہو گیا۔ آپ نے خط لکھا، امیر المؤمنین ایدہ گل ہوئی ہے، حضور تشریف لے آؤ، آپ چل پہ تھوڑے صحابہ دے نال تشریف لے آئے، اجے کھلوتے ہی سن، وہ پادری پھر چڑھیا اور نے ویکھیا آپ کا گیٹ اپ، آپ کے اوصاف، آپ کا نام جانا، فرمایا یہی بندہ ہے۔ اپنے لوگوں سے کہنے لگا ہتھیار ڈال دو اگر عافیت چاہتے ہو، وہی شخص کے جس کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کوئی عام ہستی نہیں جن کو آج ہم نے موضوع سخن بنایا ہے، آپ خلیفہ ثانی ہے، آپ منطق الحق ہے، آپ کافی و وافی ہے، آپ متمم الاربعین ہے، آپ مصطفیٰ کے صحابی ہے، آپ سراج الحق بھی ہے، آپ جنت کا چراغ بھی ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو بغیر لڑائی کے ہی فتح ہو گئی تھی۔ اچھا میں آخری گل کہہ بیٹھا، سراج، سراج، جنت میں عمر فاروق اعظم کا نام ہے سراج، چراغ، چراغ۔ ہوں تو ساڑھے چراغ آہی نے، اے لیٹا ویسے دوسرے چراغ تو ہم کو لوگا نہیں، اس وقت یہی چراغ ہوتے تھے، چراغ۔ عبداللہ ابن عمر سے بھی روایت ہے، ایک دن حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر سراج اہل الجنہ، اہل جنت کا چراغ، جیسا وہ بندہ کہتا نا میرے بچے میری اکھاں دا چانن نے، چانن دو کول بھی ہوتا ہے، اے میرے بچے میرے سہارا نے۔ اللہ کرے کہ ہر ماں باپ دے بچے انہوں دا سہارا پڑھیں۔ آپ فرماتے ہیں عمر بن خطاب سراج اہل الجنہ، علی پاک نے آکھیا گل پہنچ گئی حضرت عمر فاروق اعظم، فوراں کھڑے ہو گئے، چند صحابہ نو نال لیا، لے کے حضرت مولا مشکل دے دروازے تے آپ آ گئے، مشکل رضی اللہ آپ آ گئے۔ اے صحابہ نا ایک اپنے سر تے نہیں لیندے ہوندے سن کہ یارو کوئی میرے کول ہی آئے، ایک دوسرے دا ادب کرتے ہوندے سن، پاویں امیر المومنین نے، پر ادب دیکھو کیسا، خود چل کے حضرت مولا کائنات دے دروازے تے آئے، خود چل کے حضرت کعب احبار دے دروازے تے آئے۔ وہ بھی واقعہ میرے ذہن چاہ گیا، خیر اگر ٹائم پہ جا کے سنا دیں۔ عرض کرنے لگے، فرمان لگی حضرت علی پاک نے، فرمایا اے گل جڑی تسی آکھی ہے کہ عمر بن خطاب سراج اہل الجنہ، اے تسی حضور کو سنے، اے تسی
کیونکہ حضرت علی پاک نے گل کی تھی ایویں تھوڑی کر دیتے ہو. آپ کو پتہ ہے آپ نے فرمایا اے تسی حضور کو سنیا کہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عمر بن خطاب سراج اہل الجنہ. ہاں میں حضور کو سنیا آپ نے فرمایا پھر میں نے لکھ دیا فرمایا میں لکھ دیا. انہوں نے جناب نہیں کاغذ کے قلم تے لکھیا علی نے بیان کیتا سنیا مصطفیٰ کو تے مصطفیٰ نے سنیا حضرت جبرائیل امین کو تے جبرائیل امین سند دیکھو کتنی پیاری ادھا نہیں سند نہیں تو لبنی تے حضرت جبرائیل امین نو رب نے فرمایا کی فرمایا عمر بن خطاب سراج اہل الجنہ. آپ نے سند کے ساتھ لکھ کر ان کے حوالے کیا. آپ نے حدیث میں کہ اپنی اولاد میں سے ایک بندے کو کہا یہ کاغذ سنبھال لو جب مجھے غسل دے دیا جائے جب مجھے کفن دے دیا جائے تو تب یہ کاغذ میرے کفن کے اندر رکھ دینا تب یہ کاغذ میرے کفن میں رکھ دینا. اور ہوا بھی ایسے تاریخ گواہ ہے ہوا بھی ایسے ہی صاحب ریاض النظرہ نے لکھا فرمایا ہوا بھی ایسے جب حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوتا ہے تو آپ کے وصال کے بعد وہی کاغذ کہ جب آپ کو غسل دے لیا گیا آپ کو کفن پہنا دیا گیا وہ کاغذ کا جو ٹکڑا تھا آپ کے کفن میں رکھ دیا گیا اور پھر مصطفیٰ جان رحمت کے پہلو میں آپ کو دفن کر دیا گیا. وہ کاغذ جو تھا وہ آپ کے ساتھ دفن ہو گیا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عمر پاک وہ ہے کہ حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک نے یہ گواہی دی ہے کہ عمر وہ ہے کہ جو اہل جنت کے چراغ. میں نے مستدرک کے حوالے سے روایت پڑھی حضرت مولا مسلمین مولا مشکل کشا صحابہ کا دیکھو آپس میں پیار کتنا ہے اتحاد میں بنیاں پہیاں آپس دے وچوں نہ دیکھو پیار کتنا ہے آپس میں دیکھیں گا کیسا پیار ہے. رحماء بینہم کی تصویر بالکل اگر دیکھنی ہے تو اٹھائیے صحابہ کی تاریخ دیکھیے سیرت صحابہ کو آپ کو نظر آئے گا کہ صحابہ کا آپس میں پیار کیسا تھا. رب کریم نے دیکھیں آپس میں کنفیوژنز تو ہوئی جاتی ہیں بھائیوں میں ہو جاتی ہیں. موجب اوسط کی ایک حدیث مبارک کسی کے ذہن میں بات آ جائے یار پھر لڑائیاں کیوں ہوئی ہیں یہ پیار تھا کنفیوژن تو ہو جاتی ہے. موجب اوسط میں ایک حدیث مبارک ہے میرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ سے لغزشیں ہوگی. ذرا دل تھام کے سننا بڑی توجہ کے ساتھ شاہ صاحب کی برکت سے میرے صحابہ سے لغزشیں ہوں گی اچھا ساڑھے پلے کچھ ہے. حضرت عمر پاک یہ کہنے لا ادری امن المقبولین میں نہیں جانتا کہ میں مقبولوں میں سے ہوں یا رد کر دیا. عمر پاک یہ کہیں جن کو ٹائٹل ملا عمر تم جنتی ہو وہ عمر یہ کہیں کہ میں نہیں جانتا سادے پلے کی ہے. پھر اس کے بعد گل پوری کر کے اجازت لے لیں. بالکل ایک مختصر سے بیان تو میں نے کرنا تھا موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ یعنی قرآن پاک سے کیونکہ کم و بیش 22 آیات بینات ہیں جو آپ کی رائے کے مطابق رب کریم نے نازل فرمائی ہیں. تو ذہن تو یہ تھا کہ اس پہ لیکن بات جہاں چلی سو چلی بات تو پھر بھی ان کی ہی ہے جن کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ذرا سوچیں انصاف سے بات کریں جتنی بھی نمازیں پڑھ لیں قیامت کا دن ہوگا ایک بندے سے کہا جائے گا جاؤ بھئی اللہ کے فضل سے مولا اے جڑیاں نمازیں پڑھی ہیں رات دن 500 سال رب فرمائے گا فرشتوں میزان عمل پہ لیا عمل نہ ہوں جناب نظام چل رہا ہے
عمل کم ہو جائیں گے اور اللہ فرمائیں گے جہنم کی طرف لے جائیں، اسے جہنم کی طرف لے جائیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عدل کریں تا تھر تھر کپڑ اونچیاں شانہ والے۔ عمل پتہ نہیں کیسا ہے، کوئی پتہ نہیں، بیان بھی کیا ہے، پتہ نہیں ذہن میں کیا تھا، پتہ نہیں قبول بھی ہوا کیا نظام تھا، آپ نے سنا ہے کیا نظام تھا، کیا نیت تھی، کیا معاملہ تھا، کسی کو نہیں پتا۔ ہر کوئی اپنے اپنے دل کی حالت خود جانتا ہے، اور گل انصاف بھی ہونی چاہیے۔ پلے کچھ نہیں، توجہ حضور کرم کریں گے، پوچھیں گے لوگ حشر میں سرکار کہاں ہیں، مسئلہ حل ہونا ہے۔ جو مرضی کر رہے ہیں، جتنے بھی عمل کر رہے ہیں، یہ سب قبولیت کی طرف لے جاتے ہیں، ہماری نجات کا سبب ہے، یہ چھوڑنے نہیں ہیں۔ لیکن وہاں نظر پھر بھی رب کے حضور فرماندے نے میرے صحابہ سے لغزشیں ہوں گی، مگر رب نے میری نسبت کی وجہ سے، میری نسبت کی وجہ سے انہیں معاف کر دیا ہے۔ اللہ کریم ان کے دامان کرم سے ہر وقت ہمیں وابستہ رکھے، ہم سب کو تمام صحابہ، تمام اہل بیت اطہار کے غلاموں میں شامل رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اہل بیت کا تذکیہ آج پہلی اہل پاک جس میں موضوع سخن تھا پیارے آقا کے پیارے سے آقی خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑی خوبصورتی کے ساتھ سے محفل الحمدللہ آیا کرنے تک پہنچ رہی ہے۔ ایسے ہوا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ اذان ہوگی، اذان کے بعد انشاءاللہ سلام اور دعا تشریف اور اپنے وقت پر ہی نماز انشاءاللہ پڑھا کریں۔ خیر الکلام ما قل و دل، اچھا کلام وہی ہوتا ہے جو دلیل والا اور مختصر۔ پچھلے سال یہی روٹین ہم نے بنائی تھی، مغرب کے بعد بھی پسند کی گئی۔ الحمدللہ اس سال بھی آباد کی مشورے سے ہم نے یہی ٹائم رکھا، اور نماز کے فوری بعد انشاءاللہ پھر لنگر اہل بیت انشاءاللہ تعالیٰ وہ پیش کیا جائے گا۔ نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے سب احباب کھانا بھی تناول فرما کے جائیں۔ اور میں جناب مفتی محمد عرفان صاحب کا بہت بہت شکریہ